السلام علیکم۔ احمد ندیم قاسمی کا ایک اور خوبصورت افسانہ اکھاڑا آپ کے پیش خدمت ہے۔ اکھاڑا جم چکا تھا، طرفین نے اپنی اپنی چوکیاں چن لی تھیں، پر کوڈی کے کھلاڑی جسموں پر تیل مل کر ڈھول کے گرد گھوم رہے تھے۔ وسیع میدان کے چاروں طرف حقے کے دور چل رہے تھے اور کھلاڑیوں کے ماضی اور مستقبل کو جانچا پرکھا جا رہا تھا۔ مشہور جوڑیاں ابھی میدان میں نہیں اتری تھیں۔ یہ نامور کھلاڑی ابھی اپنے دوستوں اور عقیدت مندوں کے گھیرے میں کھڑے تیل چپڑوا رہے تھے، پھر یہ میدان میں آئے۔ انہوں نے بجتے ہوئے ڈھولوں کے گرد چکر کاٹے اور اپنی اپنی چوکیوں کے سامنے ناچتے کودتے ہوئے بھاگنے لگے۔ پھر آنن فانن سارے میدان میں ایک سرگوشی گھوم گئی، مولا کہاں ہے؟ مولا ہی کا کھیل دیکھنے تو لوگ دور دراز کے دیہات سے کھچے چلے آئے تھے۔ اتنے میں مولا بھی اپنے جوڑی وال تاجے کے ساتھ میدان میں آ گیا۔ اس نے پھندنوں اور ڈوریوں سے سجے ہوئے اور لدے ہوئے ڈھول کے گرد بڑے وقار سے 3 چکر کاٹے، پھر ڈھول کو پوروں سے چھو کر یا علی کا نعرہ لگانے کے لیے ہاتھ ہوا میں بلند کیا ہی تھا کہ ایک آواز ڈھولوں کی دھما دھم کو چیرتی پھاڑتی اس کے سینے پہ گنڈاسا بن کے پڑی۔ مولے، رنگے نے تیرے باپ کو ادھیڑ ڈالا گنڈاسے سے۔ اس کی ماں کی آواز پر ڈھول رک گئے۔ کھلاڑی جلدی جلدی کپڑے پہننے لگے۔ ہجوم میں افراتفری پیدا ہوئی اور پھر بھگدڑ مچ گئی۔ مولا گاؤں کی گلیوں میں اڑا جا رہا تھا۔ اس کے پیچھے پیچھے اس کا جوڑی وال تاجا اپنے اور مولا کی کپڑوں کی گٹھری سینے سے لگائے بھاگا آ رہا تھا، اور ان دو کے پیچھے ایک خوفزدہ ہجوم چلا آ رہا تھا۔ جس گاؤں میں کسی شخص کو ننگے سر پھرنے کا حوصلہ نہ تھا، وہاں مولا آج صرف ایک گلابی لنگوٹ باندھے لپکا جا رہا تھا۔ جب وہ رنگے کی چوپال کے سامنے پہنچا تو سامنے سے ایک دوسرے ہجوم سے پیر نور شاہ نکل کے بولے، رک جا مولے۔ ایک دم جیسے کسی نے مولے کے قدم جکڑ لیے۔ پیر نور شاہ اس کے قریب آئے۔ تو آگے نہیں جائے گا مولے؟ ہانپتا ہوا مولا کچھ دیر پیر نور شاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑا رہا، پھر بولا، آگے نہیں جاؤں گا پیر جی تو زندہ کیوں رہوں گا؟ میں کہہ رہا ہوں تو پلٹ جا۔ مولا ہانپتا ہوا بولا، تو پھر میرے منہ پہ کالک بھی مل دیجئے۔ پیر جی، بھیڑ بکری کی بات ہوتی تو میں آپ کے کہنے سے یہیں سے پلٹ جاتا، مگر مجھے اپنے باپ کے خون کا بدلہ چکانا ہے۔ مولا نے گردن جھٹک کر رنگے کی چوپال کی طرف دیکھا۔ رنگا اور اس کے بیٹے گنڈاسے چڑھائے اپنی چوپال پہ تنے کھڑے تھے۔ اس کا بڑا لڑکا قادرہ بولا، آؤ بیٹے آؤ، گنڈاسے کے ایک ہی وار سے تیرے پیٹ سے انتڑیاں نہ نکال دوں تو قادرہ نام نہیں۔ میرا گنڈاسا بڑا جلد باز ہے، اور کبڈی کھیلنے والے لاڈلے بیٹے باپ کے قتل کا بدلہ نہیں لیتے، روتے ہوئے کفن کا لٹھا ڈھونڈنے چلے جاتے ہیں۔ اس کی بات ختم ہونے سے پہلے مولا چوپال کی سیڑھیوں پر پہنچ گیا، مگر اب کبڈی کے میدان کا ہجوم بھی پہنچ گیا تھا اور گاؤں کا گاؤں اس کے راستے میں حائل ہو گیا۔ اس کے جسم پر تیل چپڑا ہوا تھا، اس لیے وہ روکنے والوں کے ہاتھوں سے نکل جاتا، مگر پھر جکڑ لیا جاتا۔ ہجوم کا ایک حصہ رنگے اور اس کے تینوں بیٹوں کو بھی روک رہا تھا۔ تبھی پیر نور شاہ قرآن مجید کو دونوں ہاتھوں میں بلند کیے چوپال کی سیڑھیوں پر آئے اور چلائے، اس کلام کا واسطہ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ بدبختوں، ورنہ گاؤں کا گاؤں کٹ مرے گا۔ جاؤ، تمہیں خدا اور رسول کا واسطہ ہے، تمہیں قرآن پاک کا واسطہ ہے، چلے جاؤ۔ لوگ سر جھکا کر ادھر ادھر بکھرنے لگے۔ مولا نے جلدی سے تاجے سے پٹکا لے کر ادب سے اپنے گھٹنوں کو چھپایا اور سیڑھیوں سے اتر گیا۔ پیر صاحب قرآن مجید کو بغل میں دابے اس کے پاس آئے اور بولے، اللہ تعالیٰ تمہیں صبر دے اور آج کے اس نیک کام کا اجر دے۔ مولا آگے بڑھ گیا، تاجا اس کے ساتھ تھا۔ جب وہ گلی کے موڑ پر پہنچے تو مولا نے پلٹ کر رنگے کی چوپال پر ایک نظر ڈالی۔ تاجے نے بڑے دکھ سے کہا، تم تو رو رہے ہو مولے۔ مولا نے اپنے بازو کو آنکھوں پہ رگڑ کر کہا، تو کیا اب روؤں بھی نہیں؟ لوگ کیا کہیں گے؟ میرے باپ کے خون پہ مکھیاں اڑ رہی ہیں اور میں یہاں گلی میں کتے کی طرح دم دبائے جا رہا ہوں، ماں کے گھٹنے سے لگ کر رونے کے لیے۔
لیکن مولا اپنی ماں کے گھٹنے سے لگ کر رو نہیں سکا۔ وہ گھر کے دالان میں داخل ہوا تو رشتہ دار اس کے باپ کی لاش تھانے لے جانے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ منہ پیٹتی اور بال نوچتی ماں اس کے پاس آئی اور شرم تو نہیں آتی کہہ کر منہ پھیر کے لاش کے پاس چلی گئی۔ مولا نے بڑھ کر باپ کی لاش کو کندھا دیا اور برادری کے ساتھ روانہ ہو گیا، اور ابھی لاش تھانے نہیں پہنچی تھی کہ رنگے کی چوپال پہ قیامت بچ گئی۔ رنگا چوپال کی سیڑھیوں سے اتر کر اپنے گھر میں داخل ہونے ہی لگا تھا کہ کہیں سے ایک گنڈاسا لپکا اور اس کی انتڑیوں کا ڈھیر اس کے پھٹے ہوئے پیٹ سے باہر ابل کر اس کے گھر کی دہلیز پہ بھاپ چھوڑنے لگا۔ کافی دیر کی افراتفری کے بعد رنگے کے بیٹے گھوڑوں پر سوار ہو کر رپٹ لکھوانے کے لیے گاؤں سے نکلے، مگر جب وہ تھانے پہنچے تو یہ دیکھ کر دم بخود رہ گئے کہ جس شخص کے خلاف وہ رپورٹ لکھوانے آئے تھے وہ اپنے باپ کی لاش کے پاس بیٹھا کلہو واللہ کا ورد کر رہا تھا۔ انہوں نے بہت ہیر پھیر کی اور اپنے باپ کا قاتل مولا ہی کو ٹھہرایا، مگر تھانے دار نے انہیں سمجھایا کہ خواہ مخواہ اپنے باپ کے قاتل کو ضائع کر بیٹھو گے، کوئی عقل کی بات کرو۔ ادھر یہ میرے پاس اپنے باپ کے قتل کی رپورٹ لکھوا رہا ہے، ادھر تمہارے باپ کے پیٹ میں گنڈاسا بھی بھونک آیا ہے۔ آخر دونوں طرف سے چلان ہوئے، لیکن دونوں قتلوں کا کوئی چشمدید ثبوت نہ ملنے کی بنا پر طرفین بری ہو گئے۔ مولا رہا ہو کر گاؤں آیا تو اپنی ماں سے ماتھے پر بوسہ ثبت کرانے کے بعد سب سے پہلے تاجے کے ہاں گیا۔ اسے بھینچ کر گلے لگایا اور کہا، اس روز تم اور تمہارا گھوڑا میرے کام نہ آتے تو آج میں پھانسی کی رسی میں توری کی طرح لٹک رہا ہوتا۔ جس وقت میں نے رنگے کا پیٹ کھول کر رکاب میں پاؤں رکھا ہے تو خدا کی قسم گھوڑا آندھی بن گیا، اسی لیے تو رنگے کی لاش ابھی تھانے نہیں پہنچی تھی کہ میں ہاتھ جھاڑ کر واپس بھی آ گیا۔ سارے گاؤں کو معلوم تھا کہ رنگے کا قاتل مولا ہے، مگر مولے کے چند عزیزوں اور تاجے کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ سب کچھ ہوا کیسے۔ پھر ایک دن گاؤں میں یہ خبر گشت کرنے لگی کہ مولا کا باپ تو قادرے کے گنڈاسے سے مرا تھا، رنگا تو صرف بیٹوں کو ہشکار رہا تھا۔ اس رات چوپالوں میں یہی بات چلتی رہی اور صبح کو پتہ چلا کہ قادرہ اپنے کوٹھے کی چھت پہ مردہ پایا گیا، اور وہ بھی یوں کہ جب اس کے بھائیوں پھلے اور گلے نے اسے اٹھانے کی کوشش کی تو اس کا سر لڑک کر نیچے گرا اور پڑنالے تک لڑکتا چلا گیا۔ رپٹ لکھوائی گئی اور مولا گرفتار ہو گیا۔ اسے مرچوں کا دھواں پلایا گیا، تپتی دوپہروں میں لوہے کی چادر پہ کھڑا رکھا گیا، کتنی راتیں اسے اونگنے تک نہ دیا گیا، مگر وہ اقبالی نہ ہوا اور آخر رہا ہو کر گاؤں آ گیا، اور جب اپنے آنگن میں قدم رکھا تو ماں بھاگتی ہوئی آئی، اس کے ماتھے پر طویل بوسہ دیا اور بولی، ابھی 2 اور باقی ہیں میرے لال، رنگے کا کوئی نام لیوا نہ رہے تب 32 دھارے بخشوں گی، میں نے تیرے گنڈاسے پر زنگ نہیں چڑھنے دیا۔ مولا اب علاقے بھر کی ہیبت بن گیا تھا، اس کی مونچھوں میں 2 بل آ گئے تھے، کانوں میں سونے کی بالیاں، لہریے دار بالوں میں خوشبودار تیل۔ وہ گاؤں میں چلتا تو لٹھے کے تہبند کا کم سے کم آدھا گز اس کے عقب میں لوٹتا جاتا، باریک ململ کا پٹکا اس کے کندھے پر پڑا رہتا اور اکثر اس کا سرا زمین پر گھسٹتا جاتا۔ اب مولا کے ہاتھ میں اس کے قد سے لمبی ایک لٹ ہوتی، اور جب وہ گلی کے کسی موڑ یا کسی چوراہے پر بیٹھتا تو یہ لٹ جس انداز سے اس کے گھٹنے سے آ لگتی اسی انداز سے لگی رہتی۔ گلی میں گزرنے والوں کو اتنی جرت نہ ہوتی کہ وہ مولا کو لٹ ہٹانے کے لیے کہہ سکیں۔ اگر کبھی لٹ ایک دیوار سے دوسری دیوار تک تن گئی تو لوگ پلٹ کر کسی دوسری گلی میں چلے جاتے، اور عورتوں اور بچوں نے تو وہ گلیاں ہی چھوڑ دی تھیں جہاں مولا بیٹھنے کا عادی تھا۔ مولا کا لباس، اس کی چال، اس کی مونچھیں، اس کا لاابالی انداز، یہ سب پہلے گاؤں کے فیشن میں داخل ہوئے اور پھر علاقے بھر کے فیشن پر اثر انداز ہوئے، لیکن مولا کی جو چیز فیشن میں داخل نہ ہو سکی وہ اس کی لمبی لٹ تھی، تیل پلائی ہوئی لٹ، یا پھر وہ گنڈاسا جس پر اس کی ماں زنگ نہیں لگنے دیتی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ مولا گلیوں کے نکڑوں پر لٹ پھیلائے گلے اور پھلے کی راہ تکتا ہے۔ قادرے کے قتل اور مولے کی رہائی کے بعد پھلا فوج میں بھرتی ہو کر چلا گیا تھا
اور گلے نے علاقے کے مشہور رسا گیر چودھری مظفر الہی کے ہاں پناہ لے لی تھی، جہاں وہ چودھری کے دوسرے گماشتوں کے ساتھ مل کر چناب اور راوی پر سے بیل اور گائیں چوری کر کے لاتا۔ چودھری مظفر اس مال کو منڈیوں میں بیچ کر امیروں اور وزیروں کی دعوتیں کرتا اور اخباروں میں نام چھپواتا، اور جب چناب اور راوی کے کھوجی مویشیوں کے کھروں کے سراغ لگاتے لگاتے چودھری مظفر کے قصبے کے قریب پہنچتے تو کترا کر ریتے کی طرف نکل جاتے۔ انہیں معلوم تھا اگر وہ کھروں کے سراغ کے ساتھ چلتے چلتے چودھری کے گھر جا پہنچے تو کچھ دیر بعد لوگ مویشیوں کی بجائے کھوجیوں کا سراغ لگاتے پھریں گے اور لگا نہ پائیں گے، لہٰذا وہ یہ کہتے ہوئے واپس آ جاتے کہ کھروں کے نشان تھل کی ریت میں غائب ہو گئے ہیں۔ مولا نے چودھری مظفر اور اس کے پھیلے ہوئے بازوؤں کے بارے میں سن رکھا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ علاقے بھر میں صرف یہ چودھری ہی ہے جو اس کی لٹ پھلانگ سکتا ہے، لیکن فی الحال اسے رنگے کے بیٹوں کا انتظار تھا۔ تاجے نے کئی بار بڑے بھائیوں کی طرح مولے کو ڈانٹا، اور کچھ نہیں تو اپنی زمینوں کی نگرانی کر لیا کر، یہ کیا بات ہوئی صبح سے شام تک گلیوں میں لٹ پھیلائے بیٹھا رہتا ہے اور میراثیوں اور نائیوں سے خدمتیں لی جا رہی ہیں۔ تو شاید نہیں جانتا پر جان لے، اس میں تیرا ہی بھلا ہے۔ مائیں بچوں کو تیرا نام لے کے ڈرانے لگی ہیں، اور لڑکیاں تو تیرا نام سنتے ہی تھوک دیتی ہیں۔ کسی کو بددعا دینی ہو تو کہتی ہیں اللہ کرے تجھے مولا بیاہ کر لے جائے۔ لیکن مولا تاجے کی ڈانٹ ڈپٹ سے بہت دور نکل چکا تھا۔ وہ جس بھٹی میں کودا تھا اس میں پک کر پختہ ہو چکا تھا۔ کہنے لگا، جا اوئے تاجے، گاؤں والوں کی گالیاں سمیٹ کر میرے سامنے ڈھیر لگانے آیا ہے۔ دوستی رکھنا بڑی جیداری کی بات ہے پٹھے، تیرا جی چھوٹ گیا ہے تو جا اپنا کام کر، میرے گنڈاسے کی پیاس ابھی نہیں بجھی۔ اس نے لاپرواہی سے لاٹھی کو کنکروں پر بجایا اور گلی کے سامنے والے مکان میں میراثی کو ہانک لگائی۔ اب تک چلم تازہ نہیں کر چکا، جا کر گھر والی کی گود میں سو گیا کیا؟ تاجا پلٹ گیا، مگر گلی کے موڑ پہ رک کر مولے کو کچھ یوں دیکھا جیسے اس کی جواں مرگی پہ پھوٹ پھوٹ کے رو دے گا۔ مولا کنکھیوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اٹھا اور لٹ کو اپنے پیچھے گھسیٹتا تاجے کے پاس آ کر بولا، مجھے ایسا لگتا ہے تو مجھ پہ ترس کھا رہا ہے، اس لیے کہ کسی زمانے میں تیری میری یاری تھی، پر اب یہ یاری ٹوٹ گئی ہے۔ تو میرا ساتھ نہیں دے سکتا تو پھر ایسی یاری کو لے کر چاٹنا ہے؟ میرے باپ کا خون اتنا سستا نہیں تھا کہ رنگے اور اس کے ایک ہی بیٹے کے خون کے حساب سے چک جائے۔ اس لیے تو جا، مجھ پہ ترس نہ کھا۔ کوئی مجھ پہ ترس کھائے تو آنچ میرے گنڈاسے پہ پہنچتی ہے۔ جا چلا جا۔ اپنی جگہ پر واپس آ کر مولا نے میراثی سے چلم لی، کش لگایا، ایک چنگاری اس کے ہاتھ پہ گری اور ایک لمحے تک وہیں چمکتی رہی۔ میراثی نے چنگاری کو جھاڑنا چاہا تو مولا نے اس کے ہاتھ پر اس زور سے ہاتھ مارا کہ میراثی بل کھا کے رہ گیا اور ہاتھ کو ران اور پنڈلی میں دبا کر ایک طرف کو ہٹ گیا۔ مولا گرجا، ترس کھاتا ہے حرام زادے؟ اس نے چلم اٹھا کر سامنے دیوار پر پٹخ دی اور لٹ اٹھا کر ایک طرف کو چل دیا۔ لوگوں نے مولا کو ایک نئی گلی کے چوراہے پر بیٹھے دیکھا تو چونکے اور سرگوشیاں کرتے ہوئے ادھر ادھر ہو گئے۔ مولا اس وقت مسجد کے مینار پر بیٹھی ایک چیل کو تک رہا تھا کہ اچانک اسے کنکروں پر لٹ کے بجنے کی آواز آئی۔ اس نے چونک کر دیکھا تو ایک نوجوان لڑکی نے اس کی لٹ اٹھا کر دیوار کے ساتھ رکھ دی ہے اور ان سرخ مرچوں کو چن رہی ہے جو جھکتے ہوئے اس کے سر پر رکھی ہوئی گٹری میں سے گر گئی تھیں۔ مولا سناٹے میں آ گیا۔ الانگنا تو ایک طرف رہا، لڑکی نے تو لٹ کو گندے چیتھڑے کی طرح اٹھا کر پرے ڈال دیا تھا اور اب بڑے اطمینان سے مولا کے سامنے بیٹھی مرچیں چن رہی تھی۔ مولا نے کڑک کر کہا، جانتی ہو تم نے کس کی لاٹھی پہ ہاتھ رکھا ہے؟ جانتی ہو میں کون ہوں؟ لڑکی نے چنی ہوئی مرچیں گٹری میں ٹھوستے ہوئے کہا، کوئی سڑی لگتے ہو۔ مولا غصے کے مارے اٹھ کھڑا ہوا۔ لڑکی بھی اٹھی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نرمی سے بولی، اسی لیے تو میں نے تمہاری لٹ تمہارے سر پر نہیں دے ماری بلکہ ایک طرف رکھ دی، ایسے لٹے لٹے سے لگے کہ مجھے تم پر ترس آ گیا۔ مولا دھاڑا، ترس آ گیا مجھ پر؟ مولے پر؟
مولا کا نام سن کر لڑکی چونکی، گٹری کو دونوں ہاتھوں سے تھاما اور مسکرا کے گلی میں جانے لگی۔ مولا کچھ دیر وہاں چپ چاپ کھڑا رہا، پھر دیوار سے لگ کر بیٹھ گیا۔ پرلی طرف سے ادھیڑ عمر کی ایک عورت آتی دکھائی دی۔ مولا کو دیکھ کر ٹھٹکی۔ مولا نے لٹ اٹھا کر ایک طرف رکھ دی اور بولا، آ جاؤ ماسی آ جاؤ، میں تمہیں کھا تھوڑی جاؤں گا۔ حواس باختہ عورت آئی اور مولا کے پاس سے گزرتے ہوئے بولی، کیسا جھوٹ بکتے ہیں لوگ، کہتے ہیں جہاں مولا بخش بیٹھا ہو وہاں سے باولا کتا بھی دبک کر گزرتا ہے، پر تو نے تو میرے لیے اپنی لٹ ہٹا دی۔ مولا اٹھ کھڑا ہوا۔ کون کہتا ہے؟ سب کہتے ہیں، پر میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ مولا بخش ایسا نہیں۔ مولا اب اس گلی میں لپک کر گیا جس میں ابھی ابھی نوجوان لڑکی گئی تھی۔ وہ تیز تیز چلتا گیا۔ آخر دور گلی کے سرے پر وہ لڑکی جاتی نظر آئی۔ وہ بھاگنے لگا۔ آنگنوں میں بیٹھی ہوئی عورتیں دروازوں تک آ گئیں اور بچے چھتوں پر چڑھ گئے۔ مولا کا گلی سے بھاگ کر گزرنا کسی حادثے کا پیش خیمہ سمجھا گیا۔ لڑکی نے بھی مولا کے قدموں کی چاپ سن لی تھی۔ وہ پلٹی اور وہیں کھڑی رہ گئی۔ اس نے بس اتنا ہی کیا کہ گٹری کو دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ چند مرچیں اس کے پاؤں پر بکھر گئیں۔ مولا پکارا، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ لڑکی بولی، میں ڈر کر نہیں رکی، ڈرے میرے دشمن۔ مولا رک گیا، پھر ہولے ہولے چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور بولا، بس اتنا بتا دو تم ہو کون؟ لڑکی ذرا سا مسکرا دی۔ عقب سے اسی بڑھیا کی آواز آئی، مولا بخش، یہ رنگے کے لڑکے کی منگ راجو ہے بیٹا۔ مولا آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر راجو کو دیکھنے لگا۔ اس کا ہاتھ گنڈاسے تک گیا اور پھر رسے کی طرح لٹک گیا۔ راجو پلٹ کر بڑی متوازن رفتار سے چلنے لگی۔ مولا نے لاٹھی ایک طرف پھینک دی اور بولا، ٹھہرو راجو، یہ اپنی مرچیں تو لیتی جاؤ۔ راجو رک گئی۔ مولا بخش نے جھک کر ایک ایک مرچ چنی اور اپنے ہاتھ سے راجو کی گٹری میں ٹھونستے ہوئے بولا، تمہیں مجھ پر ترس آیا تھا نا؟ راجو خاموش رہی اور پھر اپنے راستے پر ہو لی۔ مولا بھی واپس جانے لگا۔ ابھی کچھ ہی دور گیا تھا کہ بڑھیا نے پیچھے سے پکارا، یہ تمہاری لٹ تو یہیں رہ گئی مولا بخش۔ وہ پلٹا اور لٹ لیتے ہوئے بولا، ماسی، یہ لڑکی کیا یہیں کی رہنے والی ہے؟ میں نے اسے پہلے تو کبھی نہیں دیکھا۔ بڑھیا بولی، یہیں کی ہے بھی اور نہیں بھی۔ اس کے باپ نے دونوں بیٹوں کے مرنے کے بعد جب دیکھا کہ روز ہل اٹھا کر کھیتوں میں جانے کی سکت نہیں رہی تو گھر کی چھت اکیڑی اور یہاں سے کوئی 2-2.5 کوس دور ایک ڈھوک بنا لی۔ اب یہ بیچاری وہیں اپنے باپ کے ساتھ رہتی ہے۔ تیسرے چوتھے دن گاؤں میں سودا صرف خریدنے آ جاتی ہے اور بس۔ مولا جواب میں صرف ہوں کہہ کر چلا گیا، لیکن گاؤں میں یہ خبر آندھی کی طرح پھیل گئی کہ آج مولا اپنی لٹ ایک جگہ رکھ کر بھول گیا تھا۔ باتوں میں 1-2 بار راجو کا نام آیا مگر دب گیا۔ اپنی جان کسے پیاری نہیں ہوتی۔ اس واقعے کے بعد مولا گلیوں سے غائب ہو گیا۔ سارا دن گھر میں بیٹھا لاٹھی سے دالان کی مٹی کریدتا رہتا اور کبھی باہر جاتا بھی تو کھیتوں میں پھر پھرا کر واپس آ جاتا۔ ماں اس کے رویے پر چونکی مگر صرف چونکنے پر اکتفا کیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے سر پر بہت خون سوار ہیں، وہ بھی جو بہا دیے گئے اور وہ بھی جو بہائے نہ جا سکے۔ یہ رمضان کا مہینہ تھا۔ نقارے پٹ پٹا کر خاموش ہو گئے تھے۔ گھروں میں سحری کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ دہی بلونے اور توے پر روٹیوں کے پڑنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ مولا کی ماں بھی چولہا جلائے بیٹھی تھی اور مولا چھت پر چارپائی پہ لیٹا آسمان کو گھورے جا رہا تھا۔ یکایک گلی میں ہنگامہ سا مچا۔ مولا نے فوراً لٹ پہ گنڈاسا چڑھایا اور گلی میں بھاگا۔ ہر طرف سے لوگ لالٹنیں نکالے آ رہے تھے۔ شور بڑھتا جا رہا تھا۔ وہاں پہنچ کر مولا کو معلوم ہوا کہ 3 مسافر جو نیزوں اور برچھیوں سے لیس تھے، بہت سے بیلوں اور گائے بھینسوں کو گلی سے ہنکائے لیے جا رہے تھے۔ چوکیدار نے انہیں ٹوکا تو جواب میں انہوں نے چوکیدار کو گالی دے کر کہا کہ یہ مال چودھری مظفر الہی کا ہے، یہ گلی تو خیر ایک ذلیل سے گاؤں کی گلی ہے،
چودھری کا مال تو لاہور کی ٹھنڈی سڑک سے بھی گزرے تو کوئی اف نہ کرے۔ مولا کو ایسا محسوس ہوا جیسے چودھری مظفر خود بنفس نفیس گاؤں کی گلی میں کھڑا اس سے گنڈاسا چھیننا چاہتا ہے۔ وہ کڑک کر بولا، یہ چوری کا مال میرے گاؤں سے نہیں گزرے گا، چاہے چودھری مظفر کا ہو چاہے لاٹ صاحب کا۔ مال چھوڑو اور چپکے سے اپنی راہ لو۔ اس نے لٹ کو جھکا کر گنڈاسے کو لالٹینوں کی روشنی میں چمکایا۔ جاؤ، جا کر کہہ دو اپنے چودھری سے کہ مولا گنڈاسے والے نے تمہیں سلام بھیجا ہے۔ مسافروں نے مولا کے ساتھ ساتھ ہجوم کے بدلے ہوئے تیور بھی دیکھے تو چپ چاپ کھسک گئے۔ مولا سارے مال کو گھر لے آیا اور ماں سے کہا، یہ سب بے زبان ہمارے مہمان ہیں، ان کے مالک پرسوں تک آ نکلیں گے، تب تک ان کی خدمت کر لے ماں۔ جانوروں کے مالک دوسرے ہی دن پہنچ گئے۔ یہ بیچارے غریب کسان اور مزارے کوسوں کی مسافتیں طے کر کے، کھوجیوں کی ناز برداریاں کر کر کے یہاں پہنچے تھے اور سوچتے آ رہے تھے کہ اگر ان کا مال چودھری مظفر تک پہنچ گیا تو کیا ہوگا۔ جب مولا ان کا مال ان کے حوالے کر رہا تھا تو سارا گاؤں گلی میں جمع ہو گیا۔ اس ہجوم میں راجو بھی تھی۔ اس نے اپنے سر پر اینڈوا جما کر مٹی کا ایک برتن رکھا ہوا تھا۔ منتشر ہوتے ہوئے ہجوم میں جب راجو مولا کے پاس سے گزری تو مولا نے کہا، آج بہت دنوں بعد گاؤں میں آئی ہو راجو، کیوں؟ راجو بولی، میں تو کل بھی آئی تھی اور پرسوں بھی، ترسوں تھوم پیاز خریدنے آئی، پرسوں بابا کو حکیم کے پاس لائی، کل ویسے ہی آ گئی اور آج یہ گھی بیچنے آئی ہوں۔ راجو نے یہ کچھ اس انداز سے کہا جیسے میں کسی سے ڈرتی تھوڑی ہوں، کا تاثر پیدا کرنا چاہتی ہو۔ مولا نے بڑے اشتیاق سے پوچھا، کل ویسے ہی آ گئیں، کیوں؟ ویسے ہی، بس جی چاہا آ گئے، سہیلیوں سے ملے اور چلے گئے، کیوں؟ مولا نے بجھ کر کہا، ویسے ہی۔ پھر ایک دم اسے خیال آیا، یہ گھی بیچو گی؟ ہاں بیچنا تو ہے، پر تیرے ہاتھ نہیں بیچوں گی۔ کیوں؟ تیرے ہاتھوں میں میرے رشتہ داروں کا خون ہے۔ مولا کو ایک دم خیال آیا کہ وہ اپنی لٹ کو دالان میں اور گنڈاسے کو بستر تلے بھول آیا ہے۔ اس کے ہاتھوں میں چل سی ہونے لگی۔ راجو جانے کے لیے مڑی تو مولا ایک دم بولا، دیکھو راجو، تمہیں گھی بیچنا ہے اور مجھے خریدنا ہے، میرے ہاتھوں پر خون ہے، تم اپنا گھی میرے ہاتھ نہ بیچو، میری ماں کے ہاتھ بیچ دو۔ راجو کچھ سوچ کر بولی، چلو۔ مولا آگے آگے چلنے لگا۔ جاتے جاتے اسے وہم سا گزرا کہ راجو اس کی پیٹھ اور پٹھوں کو گھورے جا رہی ہے۔ اس نے ایک دم مڑ کر دیکھا تو راجو گلی میں چگتے ہوئے مرغی کے چوزوں کو بڑے غور سے دیکھتی آ رہی تھی۔ مولا فوراً بولا، یہ چوزے میرے ہیں۔ راجو بولی، ہوں گے۔ آنگن میں داخل ہو کر مولا نے کہا، ماں یہ سارا گھی خرید لو، میرے مہمان آنے والے ہیں تھوڑے دن میں۔ راجو نے برتن اتار کر اس کے دہانے پر سے کپڑا کھولا تاکہ بڑھیا گھی سونگھ لے، مگر وہ ترازو لینے اندر چلی گئی تھی۔ مولا نے غور سے راجو کو دیکھا۔ اس کی کن پٹیوں پر سنہرے روئے، اس کی پلکیں کمانوں کی طرح مڑی ہوئی تھیں۔ اس کی پلکوں پر گرد کے ذرے تھے۔ اس کی ناک پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے چمک رہے تھے۔ اس کے اوپری ہونٹ کی نازک محراب پر بھی پسینہ تھا اور تھوڑی اور نچلے ہونٹ کے درمیان ایک تل۔ کانوں میں چاندی کے بندے انگور کے خوشوں کی طرح لرز رہے تھے اور ان بندوں میں ایک بالوں کی لٹ اس طرح الجھی ہوئی تھی کہ مولا بخش کا جی چاہا کہ وہ اس لٹ کو چھڑا کر راجو کے کانوں کے پیچھے جما دے، یا چھڑا کر یوں ہی چھوڑ دے، یا اسے اپنی ہتھیلی پر پھیلا کر اس کے ایک ایک بال کو گنے۔ اس کی ماں ترازو لے کر آئی تو راجو بولی، پہلے دیکھ لے ماسی، آج صبح ہی تازہ تازہ مکھن گرم کیا تھا، رگڑ کے سونگھ لے پہلے۔ ماں بولی، نہ بیٹی، میرا روزہ مکروہ ہوتا ہے۔ پھر وہ راجو کو گھور کے دیکھنے لگی اور کچھ دیر بعد بولی، تو غلام علی کی بیٹی تو نہیں؟ ہاں۔ ماں نے ترازو اٹھا کر ایک طرف پٹکی، تجھے حوصلہ کیسے ہوا میرے یہاں قدم دھرنے کا؟ رشتہ قتلوں کا اور سوتے گھی کے، جا نہیں لینا گھی۔ پھر وہ مولا کی طرف مڑی،
جن پر گنڈاسے چلانے ہیں ان سے گھی کا لین دین نہیں ہوتا میرے چاند، تجھے شاید پتہ نہیں یہ گلے کی منگیتر ہے۔ راجو کا چہرہ کانوں تک سرخ ہو گیا تھا۔ جلدی سے برتن پہ کپڑا باندھ کر اٹھی اور بولی، تمہارے سینوں میں دل ہیں یا خشخاش کے دانے؟ مولا کے منہ پر جیسے ایک طرف اس کی ماں نے اور دوسری طرف راجو نے تھپڑ مار دیا تھا۔ وہ بھرنا کر رہ گیا، اور جب راجو چلی گئی تو جلتی دوپہر میں چھت پہ چڑھ گیا اور چارپائی پہ لیٹ گیا، اور جب ماں اسے اٹھانے آئی تو حیران ہو کر بولی، تم تو رو رہے ہو مولے؟ مولا بولا، اب روؤں بھی نہیں۔ ماں چکرا کر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ وہ بیٹے کے سوال میں اپنے سوال کا جواب ڈھونڈ رہی تھی۔ اب مولا نے گھر میں بیٹھنا چھوڑ دیا تھا۔ سارا دن نور نائی کے ہاں پڑا رہتا، جس نے لاری اڈے پر چائے کی دکان کھول رکھی تھی۔ شام سے پہلے جب لاری آتی تو گاؤں کے نوجوانوں اور بچوں کا ہجوم لگ جاتا۔ سب نورے کی چائے پیتے اور ڈرائیوروں سے شہر کی خبریں پوچھتے۔ مولا ان سب سے الگ تھلگ ایک کھٹولے پر لیٹا آسمان کو گھورتا رہتا۔ لوگ اب مولا کے عادی ہونے لگے تھے اور اس کے پاس سے حقہ تک اٹھا لاتے تھے، مگر پھر بھی ابھی تک کسی کو اس کی لٹ چھونے یا الانگنے کی جرات نہیں ہوئی تھی۔ پھر ایک روز جب لاری آ کر رکی اور اس میں سے مسافر اترنے لگے تو ایکا ایکی جیسے سارے اڈے پر الو بول گیا۔ لاری میں سے رنگے کا بیٹا گلہ اترا اور اس کے پیچھے 4 بڑے قد آور گبرو اترے۔ پھر پانچوں ایک طرف کھڑے ہو کر باتیں کرنے لگے۔ سناٹے سے مولا چونکا اور چارپائی پر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے دیکھا کہ ہجوم سمٹ کر نورے کی دیوار کے ساتھ لگ گیا ہے اور سامنے گلہ کھڑا اس کی طرف اشارہ کر کے بات کر رہا ہے۔ وہ تیزی سے چارپائی پر بیٹھ گیا اور گنڈاسا نکال کر لٹ پہ چڑھا لیا اور پکار کر بولا، حقہ لا نورے۔ نورا کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس کے پاس حقہ رکھ کر غڑاب سے دکان کے اندر چلا گیا۔ اب پانچوں نوارد لاری سے کچھ فاصلے پر کھڑے ہو کر مولا کو گھور گھور کے دیکھنے لگے۔ مولا نے لاپرواہی سے ایک لمبا کش لیا۔ گلے نے اسے للکارا، مولے ہم تم سے کچھ کہنے آئے ہیں۔ کہو۔ گنڈاسا ایک طرف رکھ دو، ہم بھی خالی ہاتھ ہیں۔ یہ لو۔ مولا نے لٹ کو ایک طرف گرا دیا۔ پانچوں آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگے۔ ہجوم مزید دیواروں سے چمٹ گیا۔ بچے پیچھے ہٹ کر کمار کے آوے پر چڑھ گئے۔ کہو کیا بات ہے؟ مولا نے گلے سے پوچھا۔ گلہ جو اب اس کے پاس پہنچ گیا تھا کہنے لگا، تم نے چودھری مظفر کا مال روکا تھا؟ ہاں، مولا نے بڑے اطمینان سے کہا۔ گلے نے کنکھیوں سے اپنے ساتھیوں کو دیکھا اور گلا صاف کرتے ہوئے بولا، چودھری نے تمہیں اس کا انعام بھیجا ہے اور کہا ہے کہ ہم یہ انعام سارے گاؤں والوں کے سامنے تمہیں دیں۔ انعام؟ مولا چونکا۔ گلے نے تڑاک سے ایک چانٹا مولا کے منہ پہ مارا اور بجلی کسی تیزی سے پیچھے ہٹتے ہوئے بولا، یہ۔ مولا نے تڑپ کے لٹ اٹھائی۔ ڈوبتے ہوئے سورج کی روشنی میں گنڈاسا شعلے کی طرح چمکا۔ پانچوں نوارد تیزی سے واپس بھاگے، مگر گلہ لاری کے پڑلی طرف کنکروں پر پھسل گیا۔ لپکتا ہوا مولا رک گیا۔ اٹھا ہوا گنڈاسا جھکا اور جس زاویے پر جھکا تھا وہیں جھکا رہ گیا۔ دم بخود ہجوم دیوار سے اتر کر ذرا آگے آ گیا۔ بچے کمار کے آوے کی راکھ اڑاتے ہوئے نیچے اتر آئے۔ نورا دکان سے نکل کر باہر آ گیا۔ گلے نے اپنی انگلیوں اور پنجوں کو زمین میں یوں گاڑ رکھا تھا جیسے دھرتی کے سینے میں اتر جانا چاہتا ہو۔ مولا ایک قدم آگے بڑھا، لٹ کو دور دکان کے سامنے اپنے کھٹولے کی طرف پھینکا۔ گلے کو بازو سے پکڑ کر بڑی نرمی سے اٹھاتے ہوئے بولا، چودھری کو میرا سلام دینا اور کہنا کہ انعام مل گیا ہے، رسید پہنچانے میں خود آؤں گا۔ اس نے ہولے ہولے اپنے ہاتھ سے گلے کے کپڑے جھاڑے، اس کے لٹکے ہوئے ترے کو سیدھا کیا اور بولا، رسید تو میں تم کو ہی دیتا، پر تمہیں تو دلہا بننا ہے ابھی، اس لیے تم جاؤ۔ گلہ اٹھا اور سر جھکائے ہولے ہولے چلتا گلی میں مڑ گیا۔ مولا آہستہ آہستہ کھاٹ کی طرف بڑھا۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھ رہا تھا ویسے ویسے لوگوں کے قدم پیچھے ہٹ رہے تھے۔
جب اس نے کھاٹ پر بیٹھنا چاہا تو کمہار کے آوے کی طرف سے اس کی ماں چیختی چلاتی بھاگتی ہوئی آئی اور پاس آ کر نہایت وحشت سے بولی، تجھے گلے نے تھپڑ مارا اور تو پی گیا؟ تو تو میرا حلالی بیٹا تھا، تیرا گنڈاسا کیوں نہ اٹھا؟ وہ اپنا سر پیٹتے ہوئے اچانک رک گئی اور جیسے بہت دور سے بولی، تو رو رہا ہے مولے؟ مولا نے چرپائی پر بیٹھے ہوئے اپنا ایک بازو آنکھوں پہ رگڑا اور لرزتے ہوئے ہونٹوں سے معصوم بچوں کی طرح بولا، تو کیا اب روؤں بھی نہیں؟